اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 30 ہے، اور کلاس نمبر 30 میں حروف تہجی کی لائن نمبر 3 اور 4 کو پڑھیں گے۔ کلاس نمبر 29 میں لائن نمبر 1 اور 2 کو پڑھ چکے ہیں، اور آج کلاس نمبر 30 میں لائن نمبر 3 اور 4 کو پڑھیں گے۔ لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ یہاں پر دیکھیں، یہ حرف لکھا ہوا ہے با، یہ حرف ہے با، اور اس حرف کے سامنے بریکٹ کے اندر بھی با لکھا ہوا ہے۔ بریکٹ کے اندر یہ جو با لکھا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھیں یہاں پر الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، اور آپ کو معلوم ہے کہ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر بریکٹ کے اندر جو با لکھا ہوا ہے جس میں الف مدہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حرف ہے با، اس حرف کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس با کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح بقیہ جتنے حروف جن میں صرف الف مدہ موجود ہے انہیں بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں تا ہے، تا کے سامنے بریکٹ کے اندر جو تا لکھا ہے اس میں بھی الف مدہ ہے، اس لیے اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح ثا کو ح، خ، زا، اور اسی طرح بقیہ حروف جن میں صرف الف مدہ موجود ہے انہیں بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ ہے جیم، اور جیم کے سامنے بریکٹ کے اندر بھی جیم لکھا ہوا ہے۔ یہ بریکٹ کے اندر جو جیم لکھا ہے اس میں آپ دیکھیں اوپر مد علامت موجود ہے، یہ جو مد ہے یہ مد مد لازم کے طور پر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مد لازم کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو یہاں پر یہ جو مد ہے، اس مد کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جیم ہے اس جیم کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیم کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح بقیہ وہ حروف جن میں مد مد لازم کے طور پر ہے انہیں بھی 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، اور ان کے علاوہ بقیہ حروف۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ کن حروف کو ایک الف کے برابر اور کن حروف کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو اب اسی کے مطابق سبق کو پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں یہ ہے زا، زا سے سبق کو شروع کریں گے۔ اس حرف کو 3 مرتبہ میں پڑھوں گا اور 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زا، 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 4 مرتبہ پڑھیے گا۔ اب سین کو پڑھیں گے، سین، 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 4 مرتبہ پڑھیے گا۔ اب شین کو پڑھیں گے، شین، 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 4 مرتبہ پڑھیے گا۔ یہ جو حرف ہے یہ ہے صاد، اسے سواد، سواد نہیں پڑھیں گے، یعنی واؤ کی آواز کے ساتھ نہیں بلکہ الف کی آواز کے ساتھ، جیسے صاد، 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 4 مرتبہ پڑھیے گا۔ یہ جو حرف ہے اسے زواد یا دواد نہیں پڑھیں گے، زواد یا دواد نہیں پڑھیں گے بلکہ الف کی آواز کے ساتھ ضاد، 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 4 مرتبہ پڑھیے گا۔ ممکن ہے کہ صاد اور ضاد ان حروف کی ادائیگی آپ سے بالکل درست نہ ہوئی ہو۔ اگر یہ 2 حروف یا ان کے علاوہ دیگر حروف آپ سے بالکل صحیح نہیں پڑھے گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ کلاس نمبر 32 سے جب ان حروف کو ان کی صفات اور مخارج کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ کے لیے ان حروف کو بالکل درست پڑھنا مشکل نہیں رہے گا، بلکہ آپ بڑی آسانی سے ان کو درست طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے گا یہ حرف ہے تو، اسے توئیں یا توا، توئیں یا توا نہیں پڑھیں گے بلکہ تو، 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 4 مرتبہ پڑھیے گا۔ یہ جو حرف ہے اسے زوئیں یا زوا، زوئیں یا زوا نہیں پڑھیں گے بلکہ اسے پڑھیں گے وہ، 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 4 مرتبہ۔
اب یہاں پر دیکھیے گا یہ دو حروف عین اور غین، ان میں جو مد موجود ہے، جیسے یہاں پر بھی مد، یہاں پر بھی مد، یہ مد مد لین لازم کے طور پر ہے، اور مد لین لازم کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو عین اور غین کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے عین عین عین، 4 مرتبہ پڑھے گا۔ اب غین کو پڑھیں گے غین غین غین، 4 مرتبہ پڑھے گا۔ اب فا کو پڑھیں گے فا فا فا، 4 مرتبہ پڑھے گا۔ کلاس نمبر 29 میں الف سے لے کر را تک ان 2 لائنوں کو سبق کے طور پر پڑھ چکے ہیں، اور آج کلاس نمبر 30 میں ان دونوں لائنوں کی پریکٹس کریں گے۔ ان دونوں لائنوں میں سے ہر حرف کو 2 مرتبہ میں پڑھوں گا۔ جب میں 2 مرتبہ پڑھ چکوں تو آپ انہیں کم از کم 15 مرتبہ پڑھ لیجیے گا، اور ان حروف کو پڑھتے ہوئے 2 باتوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ نمبر 1، ان حروف کو ان کی مقداروں کے مطابق پڑھیے گا، یعنی جس حرف کو 1 الف کے برابر یا جس حرف کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے تو انہیں 1 الف یا 3 الف کے برابر ہی کھینچ کر پڑھیے گا۔ نمبر 2، ان حروف کو پڑھتے ہوئے اطمینان کے ساتھ اور ٹھہر کر پڑھیے گا۔ اگر آپ ان حروف کو ان کی مقداروں کے مطابق اور اطمینان کے ساتھ اور ٹھہر کر پڑھیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ کلاس نمبر 41 سے جب قرآن پاک کا سبق شروع کریں گے تب تک آپ کی اتنی پریکٹس ہو چکی ہوگی کہ قرآن پاک کے سبق میں سے جس لفظ کو جتنا کھینچ کر پڑھنا ہوگا آپ کے لیے اس لفظ کو اس کی مقدار کے مطابق پڑھنا مشکل نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کو درست لہجے کے ساتھ، درست تلفظ کے ساتھ آپ کے لیے پڑھنا مشکل نہیں رہے گا، آپ بڑی آسانی سے پڑھ سکیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو سبق پڑھایا جائے اس سبق کی بھرپور پریکٹس کی جائے۔ اب یہاں سے سبق کو شروع کریں گے۔ ایک حرف کو 2 مرتبہ میں پڑھوں گا، اور اس کے بعد کم از کم 15 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے گا، جیسے الف الف با با تا تا ثا ثا جیم جیم حا حا خا خا دال دال ذال ذال را را۔ الحمدللہ آج کی کلاس کا سبق مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں آپ اپنے سبق کی بھرپور پریکٹس کر لیں گے تاکہ آپ کے پڑھنے میں مزید بہتری آ سکے۔